ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول منافقین کی مذمت بیان فرمائی کہ جب ان کے تنازعات لڑائی جھگڑوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے تو یہ اراض کرتے منہ موڑتے ہیں اس طرف نہیں جاتے. ہاں اگر ان کی مطلب براری ہوتی ہو ان کا مطلب نکلتا ہو تو پھر تو بڑے شوق سے جاتے ہیں نہیں سنی جاتے. ان کے دلوں میں منافقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ شک ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ زیادتی کرے گا. اللہ کے خود ظالم ہے. ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ مخلص ایمان والے وہ اپنے فیصلے سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتے ہیں اور جب انہیں بلایا جاتا ہے فیصلوں کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی بھی اور اطاعت کے لیے وہ حاضر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام اصول بتایا کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ سے ڈرے گا اس کی مخالفت سے بچے گا تو کامیاب ہوگا. وہ کامیاب ہوگا دنیا آخرت دونوں میں. بیچ میں پھر اللہ نے پھر منافقوں کا ذکر کیا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے نکل جاؤ ہم نکل جائیں. اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں مت کھائیں ان کی اطاعت جانی پہچانی ہے. بے شک اللہ وہ سب کو جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان سے کہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اسی میں تمہارا فائدہ ہے. اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ کے رسول کے ذمے تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور تمہارے ذمے جو کام ہے اس کا تم سے پوچھو گی اس کی تم سے پوچھو گی. البتہ اگر چاہتے ہو ہمیں ہدایت مل جائے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو ہدایت کے لیے سینہ اللہ کی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے ذمے صرف اللہ کا حکم وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے. تو گزشتہ آیات آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے 3 وعدے کیے ہیں 3 لیکن کس شرط کے ساتھ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا
کہ ایمان ان کا کامل مکمل ہوگا، ایمان کامل مکمل ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، عبادت اسی کی کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے، نیک اعمال اس وعدے کے ساتھ عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو پھر اللہ نے 3 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ خلافت کا کہ میں نے زمین میں خلافت دی۔ یہ صورت نازل ہوئی سن 586 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، وہ خوف زدہ تھے، یہاں تک کہ ہتھیار ساتھ رکھتے تھے۔ مدینہ مکے میں تو ساری زندگی 13 سال خوف میں رہے، مشکلات میں رہے، مدینہ گئے تو وہاں بھی ابتدائی دور بھی ایسا ہی رہا، ہتھیار وہاں بھی ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک ایک آدمی کو کہنا پڑا کہ کب تک ہماری یہ حالت رہے، کبھی ہمارا حالت، کبھی ہم امن و سکون بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس پہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہاں، اگر تم کامل ایمان والے رہو گے، میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، میری نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، تو میں تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا، جیسے میں نے پہلے لوگوں کو عطا کی، داؤد علیہ السلام کے وقت میں، سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، بلکہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے بادشاہت و نبوت رکھی تھی، دونوں چیزیں رکھی تھی۔ اس کا ذکر خود قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا، بادشاہ تمہیں دی، جہاں نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی وہاں بادشاہت۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ پہلے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو میں نے ایمان کی دولت، ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے میں نے خلافت عطا کی، تمہیں بھی خلافت عطا کروں۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلانا، آپ کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلانا، اس کو کہا جاتا ہے خلافت، کہ میں تمہیں اپنے حبیب کا، نبی کا خلیفہ بنا لوں گا۔ اب اقتدار ان کے پاس ہے، ان کے بعد تمہارے پاس ہوگا، اور تمہاری یہ خلافت پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی۔ اللہ نے یہ وعدہ خلفائے اربعہ، یہ خلفائے اربعہ سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ان کی حکومت رہی سالوں، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ کی حکومت کی جو خلافت تھی 5 سال تو ہوئی، اور 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت زیادہ تھی۔ تو یہ 4 سے کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت زیادہ رہی، اقتدار زیادہ رہا، سالوں رہا، ورنہ اس طرح خلفاء 5 تھے۔ حضرت حسن بھی 6 مہینوں نے خلافت کی، لیکن وہ مہینوں پر مشتمل تھی، اس لیے عام طور پر مشہور ہے کہ خلفائے اربعہ، کہ ان کی خلافت سالوں رہی۔ تو یہ اللہ نے پیشن گوئی خلفائے اربعہ، اور اگر ہم حسن کو شمار کریں تو 5، ان کے دور اور ان کی خلافت پہ پوری فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، 30 سال، وہ 30 سال کا وقفہ ان پہ کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہاں ذکر ہے کہ تمہیں خلافت بھی دے دوں گا، اور تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا، جما دوں گا، تمہارے دین پہ چلنے میں، چلانے میں، اوروں کو چلانے میں، دین کے مطابق حکمرانی کرنے میں کوئی
رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ اللہ نے ان کے دور میں وہ پورا کر دیا۔ آدھی دنیا پہ اقتدار تھا اور آدھی دنیا میں مقابلے کی شکست نہیں رہی، باقی جو سارے ختم ہو گئے تھے، صرف رومیوں میں کوئی تھوڑا بہت دم خم رہ گیا تھا، لیکن مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے یہ وعدہ 30 سالہ کہ انہوں نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، وہ پورا فرما دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اچھا اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم میری نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، خلافت بہت بڑی نعمت ہے، خلافت بہت بڑی نعمت ہے، دین تمہارا کیا ہو، جمع ہوا، مضبوط ہو، کوئی تمہیں دین سے نہ روک سکے، دین پہ عمل کرنے سے نہ روک سکے، ان کی ناقدری نہ کرو۔ یہ ناقدری علماء کہتے ہیں سب سے پہلے ہوئی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان نے ان کی مخالفت کی اور ان کو شہید کیا۔ ظاہر وہ شہید کرنے والے بھی کلمہ گو مسلمان تھے، اگرچہ سازش کرنے والے یہودی اور منافق تھے، لیکن یہ سازشی عناصر جو ہمیشہ ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں میں ہو یا کافروں میں ہو، یہ آگے نہیں آتے، یہ پیچھے رہتے ہیں اور جذباتی قسم کے لوگ اور سازلو قسم کے لوگ ان کو آگے کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، چھپا ہوا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، منافق، یہ اور یہودی، اور اس طرح منافق جو در حقیقت یہودی تھے، چھپے ہوئے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، یہ پیچھے رہے اور مسلمانوں کو آگے کیا۔ اور مسلمان کون تھے؟ کوفہ کے، بصرہ کے، عراق کے، مصر کے، یہ لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے سازش کی اور حضرت عثمان بن عفان نے ان کو دیکھیں آپ، یہ جیسے عبداللہ بن سلام لوگ کہتے ہیں، یہ 3000 سے زیادہ نہیں تھے، یہ سازشی لوگ 3000 سے زیادہ کا ٹولہ نہیں تھا۔ اور حضرت علی نے کئی مرتبہ اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا صفایا کر دیں، یہ مٹھی بھر جو سازشی عناصر ہیں ان کا صفایا کر دیں، لیکن عثمان بن عفان لوگ کیا کہتے تھے، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں پہلی مرتبہ خون خرابہ ہو عثمان کی وجہ سے خون خراب ہو مسلمانوں میں نہیں چاہتا ہوں، جان دے دوں گا، لیکن خطرہ نظر آ رہا تھا ان کو، اور یہ کہ یہ میرے جان کے در پہ مجھے شہید کریں گے، جان دے دوں گا، لیکن میں قتال کی اجازت نہیں دوں گا مسلمانوں کہ میری وجہ سے پہلی مرتبہ مسلمانوں میں خون خراب ہو، میری وجہ سے ہو۔ اچھا پھر آپ خلافت کو نہیں چھوڑ رہے تھے؟ اگر وہ مطالبہ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابے سے بچا جا سکتا تھا، تو خلافت کو نہیں چھوڑ رہے تھے؟ اس کے بارے میں فرما رہے تھے خلافت اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرات کے ساتھ منع کیا ہے کہ عثمان خلافت رب کی طرف سے پہنائی ہوئی چادر ہے، اگر اس چادر کو اتارو گے تو جہنمی ہوگے، اس چادر کو اتارو گے جہنمی ہوگے، تو اس لیے میں خلافت کی چادر نہیں اتارتا۔ مجھے صراحت کے ساتھ اللہ کے حبیب نے روکا کہ اللہ کی پہنائی ہوئی چادر ہے، اس کو اتارو گے تو جہنمی ہو جاؤ، ورنہ ان کے لیے اقتدار کیا تھا، اور اس میں خلافت کی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف۔ تو ان لوگوں نے ناقدری کی، اور ظاہر ہے عبداللہ بن سلام لوگ جو بات کہتے تھے وہی ہوا، بالکل وہی بات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ظالموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے آنے کے بعد اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے شہر کو گھیر لیا ہے، اس شہر کو گھیر لیا ہے، اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تم نے اگر حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے خلیفے کو شہید کیا تو فرشتے ناراض ہو جائیں گے، چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہیں آئیں گے، اور پھر تمہیں اللہ کی رحمت سے جب مایوس ہو جاؤ گے تو اس کی نحوست اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا،
اس وقت سے مسلمانوں میں جب تلوار چل پڑی ہے تو آج بھی وہ چل رہی ہے مسلمانوں میں اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اے اللہ، اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا پورا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 30 سال کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی، ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ ذاتی منفعات کو دیکھا جاتا ہے۔ کہ 30 سال کے بعد ملوکیت کا دور ہو رہا ہوگا جس میں ذاتی منفعت کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ میں ہوتی ہے، لیکن شروع میں وہ بھی اس دور میں بھی عدل تھا، جیسے حضرت امیر معاویہ کے دور میں عدل تھا۔ خلافت تو ختم ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ انہوں کی پیشنگی ہوتی کہ ملوکیت بھی ابتدا میں عادلانہ ہوگی، اس میں مکمل عدل ہوگا، اس کے بعد پھر عدل ختم ہوتے پھر عیش و عشرت، ذاتی منفعات، خود غرضی اور آرام طلبی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا جو دور تھا وہ بھی عادلانہ تھا، اور اس میں پھر مسلمانوں میں بالکل اتحاد پیدا ہو گیا۔ پہلے اگر 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت تھی تو آپ کے دور اقتدار میں پھر 64 یا 65 مربع میل پہ وہ اقتدار پھیل گیا تھا۔ آپ 20 سال گورنر رہے اور 20 سال آپ خلیفہ رہے، لیکن ان کے بعد پھر ملوکیت میں وہ چیزیں شروع ہوئی، لیکن ایک زمانے تک نظام جو ہوتا تھا نظام وہ قرآن کے مطابق ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک ذاتی طور پر ایک دوسرے کے پاؤں کاٹتے تھے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس میں ذاتی منفعات والی چیز داخل ہوئی تھی، لیکن جو نظام ہوتا تھا وہ قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ تو 50 سالہ جو ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا، اس میں جو بالکل شریعت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طریقے کے مطابق جو حکومت چلتی رہی، تو اس کے بعد 650 برس تک مسلمان حکومت کرتے رہے اس کی برکت سے۔ لیکن اس کے بعد پھر مسلمان جب اور گرتے گئے تو پھر حکومت سے معروف ہو گئے۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں کی اگرچہ 50 یا اس سے زیادہ ریاستیں ہیں، لیکن کہیں بھی اپنا اختیار نہیں، اپنی سوچ تک نہیں، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کا خاتمہ نہ ہو اور ہمیں کوئی قتل نہ کر دے، گوروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو شرط لگائی تھی کہ کامل ایمان نیک اعمال پہ رہو گے، کامل ایمان نیک اعمال پہ رہو گے، میری اطاعت فرمان برداری پہ، تو پھر یہ اقتدار تمہیں ملے گا، نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دیکھ لیں جی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے اللہ، اور وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دی۔ لیکن ایمان بھی اور نیک اعمال بھی، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ لازم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو خلافت دے گا زمین پہ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے خلافت دی ان سے پہلے لوگوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ اللہ جمائے گا ان کے واسطے، دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے،
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تبدیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کے بعد ان کے واسطے امن کو، خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے گا۔ اور بعض راوی یہ کہتے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے یا بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس دور کو جو لوگوں نے دیکھا تو رسول اللہ کی پیشن گوئی کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ صنعاء سے لے کے حضرموت تک تناورت سفر کرے گی اور اسے اللہ کے ذات کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ جو نے اس دور کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا خلافت کے دور کو کہ ہم نے ایسی عورتوں کو ملے گا کہ زیورات سے آراستہ تھی، سفر کر رہی تھی تنہا، اللہ کے خوف کے سوا انہیں نہ کسی ڈاکو کا خوف تھا نہ کسی دشمن کا خوف۔ اللہ نے سچ کر دکھایا، ایمان ہو نیک اعمال ہو۔ یعبدوننی، شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، میری بات کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں نافرمان، یہی لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے کامیابی کے 3 اصول بتائے، کامیابی کے 3 اصول: واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت ہے۔ ایک کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسرے سے بندوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تیسرا اصول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دیا، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مت تم سمجھو لوگوں کو جنہیں کفر کیا عاجز کرنے والے زمین میں، یہ اللہ کے دین کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے پروگرام کو عاجز نہیں کر سکتے، ناکام نہیں کر سکتے۔ وما ہوا، اور نہ اللہ کو اپنی سزا دینے میں عاجز کر سکتے، کہیں بھاگ جائے۔ وما ہوا النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری اس سے کیا فرمائے، حفاظت۔